اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 16 رمضان المبارک 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی حمایت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتا ہے اور ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو آپ ان کی حمایت بند کر دیں یا پھر آپ بھی میدان میں آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ سن کر گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا کہ مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا، یا تو خدا کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے کہا، جاؤ اور جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ 3 سال قید میں بھی ساتھ رہے، رہائی کے بعد بھی آپ کی حمایت میں کمی نہیں کی۔ دوسرا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ مسلم میں روایت کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ کہ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے کے بعد کہ ایک دن کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کافر کا نام لے کر جو بدر میں قتل ہونے والے تھے خبر دی کہ فلاں شخص فلاں جگہ قتل ہو کر گرے گا، چنانچہ جو جس جگہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ وہیں گرا۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، یعنی جماعت کی پابندی نہ کرنے پر وعید۔ ترمذی میں روایت کیا گیا حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، قرض سے بچنے کی دعا۔ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم۔ ترجمہ، اے اللہ، میں سستی، بڑھاپے کی کمزوری، گناہوں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، یعنی مردوں کو ثواب پہنچانا۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں مر چکی ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس شخص نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے ثواب کے لیے اس کو صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم اس کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کا مار ڈالنا یا حمل کرانا یا کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سب گناہ اور حرام ہے۔ بہرحال علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ عورت کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وقفہ کیا جائے تو بیماری سے شفا کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، یعنی دنیا کی چیزیں چند روز ہیں،
سورہ قصص آیت نمبر 60۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم کو دیا گیا وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم کی گہرائی۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم میں روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس پہ گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دیں گے، کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہاتھ پاؤں سن ہو جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں جائے تو جہاں تک ہو سکے ستر کا خیال رکھے۔ بہقی نے اس کو روایت کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت تھی۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تنہائی میں بیوی کے پاس جانے میں بھی ستر کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا اور دوسرے موقعوں پر ستر چھپانے کا اور بھی زیادہ اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و پاک زیادہ پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔